آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پہ ایک نظر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا سیلاب کی صورتحال کا جائزہ، بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے ساتھ نقصانات کا فوری تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ یوم اساتذہ کے سلسلے میں ملک بھر میں تقاریب کا اہتمام۔ سری نگر میں منعقدہ تقریب پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا موسمیاتی تبدیلیوں کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے پر زور۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آثار شریف، درگاہ حضرت بل سمیت دیگر زیارت گاہوں میں شب بیداری آج کل موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تبرکات کی کرائی جائے گی نشاندہی۔ اور سری نگر جموں قومی شاہراہ مسلسل چوتھے روز بھی بند، 3700 گاڑیاں درماندہ مغل روڈ پر ٹریفک کی روانی جاری۔ اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے نقصانات کا فوری تخمینہ لگانے پر زور دیا ہے۔ آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زیر آب علاقوں میں متاثرین کو تمام طرح کی سہولیات بہم پہنچانا اولین ترجیح ہے اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں نگرانی کا عمل مسلسل جاری رکھے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 48 سے لے کر 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور کسی بھی قسم کے تساہل سے گریز کیا جانا چاہیے۔ فوری امدادی آپریشنوں کو وسعت دینے کے لیے وزیر اعلیٰ نے یوٹی کیپیکس بجٹ سے اضافی 5 کروڑ روپے استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے سیلاب سے فصلوں اور ڈھانچوں کو ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگانے پر زور دیا تاکہ متاثرین کی داد رسی کے لیے معاملہ مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھایا جا سکے۔ عمر عبداللہ نے پانی، بجلی اور سڑک رابطوں کی فوری بحالی پر بھی زور دیا۔ باقی خبروں سے پہلے رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ملک بھر میں آج یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال ماہر تعلیم اور سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ آج کے دن پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نئی دلی کے وگیان بھون میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران قابل قدر خدمات انجام دینے والے 45 اساتذہ کو قومی اعزازات سے نوازا۔ سالانہ ایوارڈز کے تحت ان غیر معمولی اساتذہ کی لگن اور عزم کو تسلیم کیا جاتا ہے جنہوں نے تعلیم کے معیار کو بلندی عطا کی اور طلباء کی زندگیوں میں خاطر خواہ بدلاؤ لایا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بیٹیوں کو بہتر تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے سے ہی خواتین ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لڑکیوں کو جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم سے آراستہ کرنے سے ہی ہمارا ملک، سماج اور ہماری قوم ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی یوم اساتذہ کے موقع پر ٹیچروں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بچوں کی ذہن سازی کے تئیں اساتذہ کی لگن اور عزم ایک زیادہ مضبوط اور روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کے درمیان توازن کو خوشحالی اور سماجی برابری کی کلید قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کو پیشگی وارننگ نظام بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ SKICC سری نگر میں آج یوم اساتذہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کو تعلیم کا حصہ بنا کر گرین جموں کشمیر مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات سے انسانی آبادی متاثر ہو رہی ہے اور ہمیں فطری نظام کے ساتھ کھلواڑ سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ مطمئن ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے کے بجائے کچھ نیا اور تخلیقی کرنے کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ آج کے مشینی دور میں جب مصنوعی ذہانت تمام شعبوں پر غالب آ رہی ہے، اساتذہ کو چاہیے کہ وہ پورے تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ اس موقع پر انہوں نے تعلیمی شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کو انعامات سے بھی نوازا۔ دریں اثنا وزیر تعلیم سکینہ یتو نے بھی ٹیچرز ڈے پر اساتذہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر موصوفہ نے کہا کہ اساتذہ قوم کے معمار ہیں، انہوں نے مزید لگن کے ساتھ بچوں کو تعلیم کے نور سے منور کرنا چاہیے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی اس دن پر اساتذہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ آج مسلسل چوتھے روز بھی آمد رفت کے لیے بند رہی۔ شاہراہ کی مسلسل بندش کے نتیجے میں مختلف مقامات پر 3700 سے گاڑیاں درماندہ ہے۔ ٹریفک حکام کے مطابق بلی نالہ اور جکھینی کے درمیان شاہراہ کئی مقامات پر پسیاں گرانے کے نتیجے میں بند پڑی ہے، جبکہ رام بن بانہال سیکٹر میں بھی شالگڑی، نچلانا، پینتھیال، مروگ اور پیڑا میں شاہراہ کے کئی حصے دھنس چکے ہیں اور
پیڈا ٹنل کا ایک ٹیوب بھی پسی کی زد میں آ چکا ہے۔ ٹریفک حکام کے مطابق شہرہ کی بحالی میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ اس دوران سنتھن کشتواڑ شہرہ بھی بند پڑی ہے، جبکہ مغل روڈ کے راستے کشمیر کا بیرونی دنیا سے زمینی رابطہ بحال ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے آج کلگام ضلع کے دور افتادہ علاقوں سیل کھانگن میں ایک عوامی دربار منعقد کیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے انہیں روزمرہ کی مشکلات سے آگاہ کیا۔ وزیر موصوفہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی یکساں ترقی کے لیے وعدہ بند ہے اور دور دراز علاقوں کے مسائل کو قطعی پس پشت نہیں ڈالا جائے گا۔ سکینہ اتو نے اس موقع پر کھل اور ڈی کے مارگ ہائر سیکنڈری اسکولوں کے علاوہ مڈل اسکول سیل کھانگن میں 3 سمارٹ بورڈ تقسیم کیے۔ کپواڑہ میں لولا بائی پاس پر سڑک حادثے میں بارہمولہ کا رہنے والا ایک 40 سالہ شہری از جان جبکہ دیگر 3 زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک آلٹو کار جس میں یہ لوگ سوار تھے ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ یہاں رکتے ہیں ایک اور بریک کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج اننت ناگ ضلع میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے جبلی پورہ فروٹ منڈی میں فروٹ گروورز سے بات چیت کی اور ان کی شکایات سنی۔ محبوبہ مفتی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ میوہ بردار گاڑیوں کو مغل روڈ استعمال کرنے کی اجازت دے تاکہ مزید نقصانات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کشمیر سے دلی تک کارگو ریل سروس بھی متعارف کرنے پر زور دیا تاکہ کشمیر کا میوہ بروقت ملک کی منڈیوں تک پہنچایا جا سکے۔ ادھر کے سی سی آئی نے سری نگر جموں قومی شاہراہ کے تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک بند رہنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیمبر نے کہا ہے کہ وادی کی طرف سبزیاں، میوہ جات، لائیو سٹاک اور دیگر اشیاء سے بڑے ٹرک شاہراہ کے مختلف مقامات پر درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری غلام محمد میر نے آج ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سے بات چیت کر کے انہیں وہاں درماندہ کشمیری مزدوروں کو نکالنے کی استدعا کی ہے۔ ہماچل کے وزیر اعلیٰ نے انہیں کشمیری مزدوروں کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ متاثرہ علاقوں میں درماندہ کشمیری مزدوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ان سانحات میں فوت ہونے والے مزدوروں کی لاشیں کشمیر بھیجنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے عمر عبداللہ حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سیلاب سے ہوئے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے مرکزی حکومت سے خصوصی بازآبادکاری پیکیج کا مطالبہ کریں۔ سری نگر میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ایک ٹیم جموں میں نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہے اور یہ ٹیم کشمیر بھی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی صورتحال پر نظر ہے اور سیلاب متاثرین کو مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سعید کے سلسلے میں وادی کی زیارت گاہوں، درگاہوں، خانقاہوں اور مساجد میں روح پرور اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جہاں عقیدت مند رات بھر درود اذکار، ختمات المعظمات اور نعت و مناجات کی مجالس میں حصہ لیں گے۔ وادی میں اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل منعقد ہو رہی ہے، جہاں آج نماز عشاء 10:30 بجے رات ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب صاحب سورہ، آثاری شریف شہری کلاش پورہ، آثاری شریف پنجورہ، اہم شریف بانڈی پورہ، کھرم سرہمہ، کعبہ مرگ اور دیگر زیارت گاہوں پر بھی روح پرور مجالس آراستہ ہو رہی ہیں، جبکہ کل آثاری شریف درگاہ حضرت بل اور دیگر زیارت گاہوں میں نماز پنجگانہ پر موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ دریا اسنا وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج درگاہ حضرت بل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کی اولین ترجیح ہے کہ آثار شریف میں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کو بلا خلل لازمی انتظامات بہم رکھے جائیں۔ اس دوران زیارت کو نئی فرنیشنگ سے آراستہ کیا گیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سعید کے سلسلے میں کل آثار شریف درگاہ حضرت بل جانے والے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے محکمہ ٹریفک کی طرف سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کشمیر ڈویژن کے مختلف علاقوں سے درگاہ حضرت بل تک ٹریفک روٹ پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ عقیدت مندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹریفک روٹس کے بارے میں جانکاری کے لیے محکمہ ٹریفک کی ہاٹ لائن یا پھر محکمہ ٹریفک کے فون نمبرات پر رابطہ قائم کریں۔ جو نارتھ کشمیر سے لوگ آنے والے ہیں ان کو کمرواری سے نالے مار روڈ لینا پڑے گا، پھر جا کے علی جان روڈ ٹچ کر کے وہ ہمارا جو لال بازار روڈ ہے وہاں سے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اننت ناگ سے لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ڈل گیٹ کو ٹچ کر کے پھر آگے راناواری روڈ لے کر پھر درگاہ شریف پہنچ سکتے ہیں۔ باقی جو گاندربل سے جتنا بھی ٹریفک آنے والا ہے ان کو
वहीं पर जो शेख मज़ार के पास उनको रिटर्न करना पड़ेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली की भी दुआ की है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल और सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीन ने भी इस अजीम दिन पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। दनी असना जमियत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करने की ताकीद की है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि दरगाह हजरत बल में नस्ब कौमी निशान को नुकसान पहुंचाने के वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से अपील की है कि वो उस वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। वाज़ेह रहे कि दरगाह हजरत बल की तजदीद के सिलसिले में नस्ब खुतबे पर नस्ब कौमी निशान को बाज़ अफराद ने नुकसान पहुँचाया था। झील वोलर में सतह आब में इजाफे के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया बांडीपुरा ने नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बचाव इंतजाम किए हैं। कल शाम खलहामा गांव के 11 कुओं को उस वक्त महफूज मकामत पर मुंतकिल किया गया जब गांव में सैलाबी पानी दाखिल हो गया था। डिप्टी कमिश्नर इंदू कंवल चिब सूरत हाल की निगरानी कर रही है। रेलवे वजारत ने बारामूला से उड़ी तक 40 किलोमीटर रेल लिंक और काजीगुंड बडगाम रेलवे लाइन को डबल लेन करने की मंजूरी दी है। रेलवे वजारत के इस फैसले का अवामी हलकों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। उड़ी के लोगों ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी देरीना मांग पूरी हो गई है और वो भी रेल राबते के जरिए मुल्क से जुड़ जाएंगे। जल शक्ति महकमे ने सैलाब से मुतासरा पुलवामा के अवंतीपोरा और त्राल इलाकों में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के तदारुक के लिए एक 15 रोज़ा मुहिम शुरू की है। जल शक्ति हुकाम के मुताबिक इस मुहिम के दौरान पानी के मयार की जांच करने के अलावा लोगों को पानी उबाल कर पीने की ताकीद की जा रही है। एक और हसूलियाबी के तहत स्कॉस्ट कश्मीर ने मुल्क की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तीसरी रैंक हासिल की है, जबकि उसने मजमूई तौर पर मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों में 7वां मकाम हासिल किया है। मरकजी वजारत तालीम की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉस्ट कश्मीर को पहले 100 बेहतरीन इदारों में भी जगह मिली है। इस कामयाबी पर स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है। निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मंजूर वांगनू ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक तालीम को स्कूली निसाब में शामिल करने की वकालत का खैर मकदम किया है। वांगनू ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है, जबकि ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम को हुकूमत की सरपरस्ती में ज़ोर शोर से चलाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और बादल हॉकी क्लब के इशराक से आज हॉकी लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। पहले रोज़ अंडर 21 उम्र के ज़ुमरे में 5 मैच खेले गए। इस टूर्नामेंट का मकसद कश्मीर में हॉकी खेल को फ़रोग देना और नौजवानों में जिस्मानी तंदुरुस्ती के तय बेदारी पैदा करना है। ये टूर्नामेंट सिंथेटिक टर्फ TRC श्रीनगर में खेला जा रहा है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज मौसम बेहतर रहा, जबकि जम्मू सूबे में कल और 7 सितंबर को बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान 8 और 9 सितंबर को औसत दर्जे की बारिश हो सकती है। महकमे के मुताबिक कई हसास इलाकों में पस्तियां और मिट्टी के तोदे गिरे आने का भी अंदेशा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो आबगाह और नदी नालों के किनारों पर नकल हरकत से परहेज करें। तो नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।